الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل بناقة محطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها محطومة رواہ مسلم صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو مسعود انصاری سے، فرماتے ہیں ایک شخص جہاد والی اونٹنی لایا، عرض کیا یہ اللہ کی راہ میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض تجھے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی، سب کی سب مہار والی ہوں گی۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کبھی جو لفظ ختام ہے یہ زمام کے معنی میں آتا ہے۔ زمام یعنی مہار، ایک لمبا سا رسہ ہوتا ہے، نکیل جس کا ایک کنارہ ہوتا ہے، اونٹ کی یہ ناک میں ہوتا ہے، اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اونٹ والے کو دیکھے نا کہ ایک لمبا سا رسہ ہے، ایک مالک کے ہاتھ میں ہے، اور ایک نا وہ رسے کا دوسرا جو حصہ ہے وہ اونٹ کی ناک میں ڈلا ہوتا ہے۔ اس کو مہار کہتے ہیں، یعنی ختام بھی کہتے ہیں اس کو، اور کبھی جو ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے، اور کبھی پوری مہار اور نکیل، یعنی دونوں مہار اور نکیل، نتھ جسے کہتے ہیں، دو رسی ہوتی ہے، نتھ دو رسی ہوتی ہے۔ یہ بھی قربانی کی جائے گی نا، آپ دیکھ سکیں گے جو بڑے جانور ہیں نا، جیسے گائے ہے، جو بیل ہے، ان کے اونٹ ہے، پھر تو یہ دو رسی ہوتی ہے، پتلی سی ہوتی ہے، یہ پتلی ہوتی ہے جو ناک میں ڈال کر نا، ناک سے آر پار کر کے پھر پورے سر کو گھمایا جاتا ہے، گھما کر پھر یہ باندھ دی جاتی ہے۔ تو پھر جو نکیل ہے وہ پھر وہاں اس کے ساتھ نکیل نتھی کر دی جاتی ہے، باندھی جاتی ہے۔ تو عموماً یہ گائے کو بھی ڈالتے ہیں لوگ، بھینس کو بھی ڈالتے ہیں، یا جو بڑے چوپائے ہوتے ہیں نا، تاکہ یہ اتھرے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ اصیل رہتے ہیں، تابع داری زیادہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نکیل ڈالنا۔ تو یہ محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ جیسے کوئی بچہ اتھرا ہو نا، لڑکا، تو اسے کہتے ہیں میں تمہیں نکیل پا دیا گا، تو مراد یہ کہ یہ تیرے ناک سے رسی گزار کے تو وہ کر دوں گا۔ اسی طرح مرغیوں میں بھی ایسے کیا جاتا ہے، لیکن وہ پر ڈالا جاتا ہے، جو مرغیاں انڈے پی جاتی ہیں اس کی ناک میں گاؤں کے لوگ نا پر ڈال دیتے ہیں اس کا، پھر وہ انڈے نہیں پیتی۔ البتہ حدیث کی طرف آتے ہیں تو یہ شخص جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہار والی اونٹنی لائے پکڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو آپ اس سے معنی جو ہیں یہ بھی ہوتے ہیں کہ فی سبیل اللہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے، چونکہ یہ حدیث کتاب الجہاد میں ذکر کی گئی ہے، اس لیے موسٹ پروبیبلی یہی بات ہے کہ وہ جہاد کے لیے اونٹنی نظر کرنے آیا، تو جہاد کے لیے اونٹی اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی جو ہے وہ دی۔ تو یہ معنی جو ہے جہاد کے لیے زیادہ
مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ اب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کے بدلے تجھے جنت میں 700 اونٹنیاں دی جائیں گی اور نکیل والی دی جائیں گی، یعنی اجڑ کی شکل میں نہیں، نکیل والی، جن کے ساتھ رسیاں بندھی ہوں گی۔ تو حدیث جو ہے یہ بالکل واضح ہے اپنی ظاہری معنی پر، کسی تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور اعزاز اہل جنت کو سواری کے لیے گھوڑے عطا کرے گا، اونٹنیاں عطا کرے گا جن کی رفتار ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ جیسے قربانی جو شخص کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سواری کے لیے، تاکہ محشر کا جو سفر ہے، صراط ہے، راستہ جو ہے وہ طے کیا جا سکے۔ بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد 700 اونٹنیاں خیرات کرنے کا ثواب ہے، مگر عزیزان گرامی یہ قدر یہ درست نہیں ہے۔ پھر مہار والیوں کا کیا معنی؟ 6 معنی دارد، تو کیا ثواب میں مہار بھی ہوتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں دی گئی، جہاد کے لیے دی گئی، اور جہاد میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کا ثواب بھی 700 گنا ہے، اور اس کے بدلے میں اتنا ثواب بھی ملتا ہے، اور اونٹنیاں بھی اس کے بدلے میں 700 عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ تجھے اونٹ کے عوض، اس سے جو تو لایا ہے اس کے بدلے اونٹ اور مہار کے عوض 700، یعنی اونٹ کے عوض بھی 700 اونٹ ملیں گے، اور جو اس کے مہار ڈلی ہوئی ہے وہ 700 مہاروں والے ہوں گے، یعنی 700 اونٹ بھی ہو گئے اور 700 مہاریں بھی ہو گئیں، یہ عطا ہوں گے۔ کیوں؟ تیری خیرات کوئی بھی ضائع نہیں کی جائے گی۔ اس اونٹ کے ساتھ جو مہار بھی آئی ہے اور وہ تو نے جہاد میں پیش کی ہے، اس کا بھی اجر تجھے 700 گنا دیا جائے گا، یعنی 700 مہاریں دی جائیں گی اونٹنیوں کے ساتھ، جیسے تو نے دی ہے مہار بندی ہوئی، ایسی تجھے جنت میں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم۔